رات کا گہرا اندھیرا اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں اور میرا دوست ندیم بائک پر ایک نئے شہر جا رہے تھے جو ہمیں ایک گھنے جنگل سے ہو کر گزرنا تھا۔ اچانک ہماری بائک کا پیٹرول ختم ہو گیا اور ہم جنگل کے بیچ میں پھنس گئے۔ موبائل کا سگنل بھی نہیں تھا۔ ہم نے پیدل چلنے کا فیصلہ کیا اور جیسے ہی ہم آگے بڑھے جنگل کا سناٹا اور بھی پرسرار ہوتا گیا۔ ہر قدم پر محسوس ہوتا جیسے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد ہمیں دور سے ایک روشنی نظر آئی۔ ہم دونوں کی جان میں جان آئی اور ہم اس طرف چلنے لگے۔ روشنی ایک پرانے اور ویران بنگلے سے آ رہی تھی۔ جب ہم اس کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ بنگلے کے باہر ایک بہت خوبصورت لڑکی کھڑی ہے۔ اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے اور وہ ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ ہم اس کی طرف بڑھے اور اس سے مدد مانگی۔ اس نے ہمیں اندر آنے کا اشارہ کیا اور کہا وہ اس گھر میں اکیلی رہتی ہے اور ہمیں رات وہیں گزارنی پڑے گی۔ ہم خوش ہو گئے، اس کے ساتھ اندر چلے گئے۔ بنگلے کے اندر کا ماحول بہت خوبصورت تھا اور ہر چیز بہت صاف ستھری لگ رہی تھی۔ لڑکی نے ہمیں ایک کمرے میں ٹھہرایا اور کہا آپ لوگ آرام کریں، میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ ہم تھوڑی دیر بعد جب کھانے کے لیے ڈائننگ روم میں گئے تو وہاں دیکھا کہ لڑکی نے بہت اچھے اور مزیدار کھانے بنائے ہوئے تھے۔ ہم خوش ہو کر کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھاتے ہوئے میں اور ندیم آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ندیم کی نظر لڑکی کے پیروں پر پڑی۔ وہ حیران رہ گیا، اس کے پیر الٹے تھے۔ میں نے ندیم کی طرف دیکھا اور فوراً سمجھ گیا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک چھلاوا ہے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور خاموشی سے کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور بغیر کچھ سوچے سمجھے بھاگنا شروع کر دیا۔ ہم سیدھا جنگل میں بھاگ رہے تھے، لیکن جیسے ہی ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ چھلاوا ایک لمبا سا سایہ بن کر ہمارے پیچھے بھاگ رہا تھا اور اس کی ہنسی کی آواز پورے جنگل میں گونج رہی تھی۔ اس کی ہنسی سن کر ہماری روحیں تک کانپ گئی تھیں۔ ہم بے تحاشا بھاگتے رہے اور تھوڑی دیر بعد ہمیں ایک گاؤں نظر آیا۔ ہم گاؤں میں پہنچ کر لوگوں کو اپنا واقعہ بتانے لگے۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے ہماری حالت دیکھ کر کہا تم دونوں بہت خوش قسمت ہو جو بچ کر آئے ہو۔ وہ چھلاوا ہے جو لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا کر مار دیتا ہے۔ بزرگ نے ہمیں بتایا کہ کچھ سال پہلے بھی کچھ لوگ اس جال میں پھنس کر غائب ہو گئے تھے۔ وہ چھلاوا صرف ایک خاص وقت پر ظاہر ہوتا ہے اور اگر کوئی اس کی چالاکی کو سمجھ کر اس کے جال سے بھاگ جائے تو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ بزرگ نے ہمیں بتایا کہ اس سے جان بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے اذان کی آواز۔ بزرگ کی بات سن کر ہم دونوں نے فوراً مسجد میں جا کر اذان دینی شروع کر دی۔ جیسے ہی اذان کی آواز گونجی، باہر کھڑا وہ چھلاوا خوفناک چیخیں مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ وہ رات ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ ہم ساری رات خوف کے مارے مسجد میں رہے اور صبح ہوتے ہی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ آج بھی جب میں اس رات کے بارے میں سوچتا ہوں تو میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ جاتی ہے۔ اس رات کا خوف میرے دل میں ہمیشہ کے لیے گھر کر گیا۔